اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے پاک اور ببرکت نام کے ساتھ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ، اللہ رب العزت ہمیں حق سچ کو بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اپنی کلاس کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں. جی الحمدللہ. جی جیسا کہ آپ کو تو اندازہ ہے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا واقعہ معراج کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلایا تو تحفے تحائف سے نوازا. اللہ نے جنت کے مناظر بھی دکھائے اور کچھ جہنم کے مناظر بھی دکھائے. وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں جنت اور جہنم میں کیا دیکھا، کون سے ایسے اعمال ہیں جو کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں اور کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو کر کے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں. آج ہماری کلاس کا جو موضوع ہے وہ ہے اس رات میں کی جانے والی بدعات، یعنی خود ساختہ باتیں جو ہم نے اس رات کے حوالے سے ایجاد کی ہیں اس کے بارے میں. آپ سے میری التماس ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سنتے ہوئے اپنے مائنڈ کو بالکل اوپن رکھیے گا اور سوچئے گا اور سوال کیجئے گا خود سے. دین ایک بہت گہرا سمندر ہے، جتنا اس کے ڈیپ ڈاؤن آپ جائیں گے آپ کو اس کے اندر سے خزانے ہی ملتے چلے جائیں گے. لیکن وہ باتیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رب العزت نے نہ کرنے کا کہا ہے، نہ حکم دیا ہے، نہ خود کیا ہے، تو پھر ہمیں ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہو جاتی ہے. بدعت ہوتی ہے دین میں اضافہ کر لینا. اچھا، اس رات کے حوالے سے جو عبادت مشہور ہے کہ اس کی رات ساری رات آپ نے جاگنا ہے اور عبادت کرنی ہے اور دن کا روزہ رکھنا ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ منسوب نہیں ہے، انہوں نے کچھ ایسا نہیں بتایا؟ اگر ایسی کوئی عبادت ہوتی تو جب اللہ کے نبی آئے تھے، جب اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ مجھے 50 نمازیں دی گئی تھی، کم کروا کے 5 رہ گئی ہیں، سورہ بقرہ کے آخری رکوع دیے گئے یا حجامہ، یہ جس طرح کی چیزیں ساری بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ کے نبی یہ ضرور بتا دیتے کہ میرے صحابہ اب جب بھی یہ رات آئے گی تو آپ نے اس رات میں عبادت کرنی ہے، اس کے دن کا روزہ رکھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت بار یہ دن پلٹ کے آیا ہے، نہ تو آپ نے اس کا روزہ رکھا ہے اور نہ ہی آپ نے اس کی رات میں عبادت کی ہے. اچھا، یہ جو روزہ ہے یہ تو بہت بات کی جاتا ہے. پہلے لوگ شب برات میں رہتے تھے، اب خلط ملط کر کے اس روزے کو اسی کے اندر ایڈ کر کے معراج کا بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے، جو دین میں ایک نئی چیز ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کیا ہے بدعت حسنہ ہے اور یہ بدعت سیئہ ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی ان کی اتھینٹک حدیث ہے اور ہر خطبے میں اللہ کے نبی یہ حدیث پڑھا کرتے تھے، کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے. اب بدعت حسنہ کس کو کہا جاتا ہے؟ بدعت حسنہ اس کو کہا جاتا ہے جی جس میں ہم ثواب کی نیت سے کوئی کام کریں، وہ بدعت حسنہ ہے. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب لب ہلے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ کل محدثۃ بدعہ، کوئی سیئہ کوئی حسنہ کوئی بدعت نہیں ہے، تمام کی تمام بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہے؟ رات تو یہ تھینٹک ہے، اس رات میں تو سیر کروائی گئی ہے، تو کیا ہے اگر ہم خوشی میں اس رات میں جاگ لیتے ہیں، اس رات میں عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہے اگر ہم اس کے دن کا روزہ رکھتے ہیں؟ کیا ہوا؟ یہ ثواب کا کام ہی تو ہے. ٹھیک ہے. لیکن کوئی ایسا کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اگر ہم کریں گے اس سے ثواب کیسے مل سکتا ہے ہمیں؟ کیا ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا؟
جب اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق نے تصدیق کی تھی، کافروں نے جب کہا تھا کہ آپ کا ساتھی یہ کہتا ہے کہ فجر اور جو عشاء ہے وہ انہوں نے مکہ میں ادا کی ہے، اور راتوں رات وہ آسمانوں پہ چلے گئے، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، بیت المقدس میں چلے گئے، کوئی جنت کے مناظر دیکھے، کوئی جہنم کے مناظر دیکھے، اور اللہ رب العزت سے تحفے لیے، کیا یہ ماننے والی بات ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا ہاں، اگر یہ رسول اللہ نے کہا تو یہ سچ کہا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو کہہ دیتے کہ آپ نے اس رات کی عبادت کرنی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جی، اگلی بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہیں کہ مغرب کی 3 رکعت ہے تو ہم 4 پڑھ لیں گے، ایک بیلنس بن جائے گا، 4 جو ہیں وہ زور کی ہو جائیں گی، 4 ہی عصر کی ہو جائیں گی، 4 ہی مغرب کی ہو جائیں گی، تو اس میں کیا برائی والی بات ہے؟ اب دیکھیں نا، ایک رکعت زیادہ پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، 2 سجدے زیادہ ہوں گے، گناہ والی بات تو نہیں ہے، بات تو ثواب کی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم یہ کہہ لیں کہ فجر کے ٹائم تو جاگ نہیں آتی، بہت مشکل ہوتا اٹھنا، ہم رات میں نا عشاء کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، تو کیا آپ اس بات کو قبول کریں گے؟ یا اب یوں سادہ مثال یہ لے لیں کہ قربانی کی عید ہوتی ہے، اس میں جانور بہت مہنگے ہو جاتے ہیں، اب بھی جانور بڑے سستے ہیں، ہم لے کے قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنی ہے نا، اللہ ہی کے نام کی کرنی ہے، تو اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ تمہاری نیت کو جانتا ہے، تو کیوں نہ ہم آج ہی قربانی کر لیں؟ یا ابھی زور کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، تو میں مغرب بھی ساتھ پڑھ لیتی ہوں یا عشاء بھی ساتھ پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ اب ساری نمازوں کو میں زور کے ساتھ مغرب بھی، عصر بھی پڑھ لیتی ہوں، مغرب بھی پڑھ لیتی ہوں، عشاء بھی پڑھ لیتی ہوں، کہ میں نے سفر میں جانا ہے اور قضا نہ ہو جائے۔ قضا کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ میں ایک بار ساری پڑھ کے چلی جاؤں؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے آپ کہیں گے کہ رکعت کو بڑھانا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ حرام ہے، آپ رکعت کو بڑھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ یہ کہیں گے کہ جب اللہ کے نبی نے جس وقت قربانی کرنے کا کہا ہے اسی ٹائم قربانی کرنی ہے، یہ تو دین میں ایک اضافہ ہے، یہ ایک نئی چیز ہے، تو یہ ہم کیوں کریں؟ ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کام ہم کریں تو یہ حرام ہے، آپ بولیں گے نا یہ حرام ہے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو پھر جب اللہ کے نبی نے اس رات کو جاگنے کا نہیں کہا، اس دن کے روزے کا نہیں کہا، تو پھر یہ روزہ کیسے جائز ہو گیا؟ یہ اس کو رکھنے کا کیسے ثواب ہو گیا؟ ہاں، کچھ ایسے دن ہیں جو مخصوص کیے گئے ہیں روزے کے لیے، اللہ کے نبی سے وہ ثابت اور مختلف احادیث سے ثابت ہیں۔ مثال کے طور پر ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 یعنی یہ 3 روزے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ پھر سوار اور جمعرات کا روزہ بھی آپ ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ پھر ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر 9 اور 10 محرم کو بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ چیزیں ثابت ہیں اور ہمیں یہ بتائی ہیں کہ آپ نے یہ روزے رکھنے ہیں۔ اگر شب معراج والا دن سوار کا آ رہا ہے یا جمعرات کا آ رہا ہے اور آپ ریگولر روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر مخصوص اس دن کا روزہ رکھ لیا جائے تو یہ ایک دین میں نئی چیز ہو جائے گی، اس سے بھی اجتناب کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اور دین کے نام پہ کیے جانے والا کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اسے ہم دین میں شامل کر دیں تو یہ بہت مشکل اور بہت غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں، میں آپ کو آسان لفظوں میں اگر یہ بتا دوں کہ ہم ہر چیز کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، کہہ لیں کہ ہم اگر کوئی اچھے کپڑے پہن کے آ رہا ہوتا ہے نا تو ہم اس کے کپڑوں کو دیکھ کے جانچ لیتے ہیں کہ یہ کون سے برانڈ کا سوٹ ہے، ہم اس کے ہینڈ بیگ کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں یہ کس برانڈ سے خریدا جا چکا ہے، یہ کس برانڈ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم بازار جاتے ہیں تو کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے اس کو اچھی طریقے سے چیک کرتے ہیں، کوئی برتن ہے، کوئی کپڑا ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہے ہم اس کو لینے سے پہلے اس کی اچھی طرح سے تحقیق کرتے ہیں۔ تو کیا دین ہی ایسا ہے؟ دین ہی ایسا نعوذ باللہ رہ گیا ہے کہ جس کو ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تو آپ نے مان لیا، اس نے کہا تو ہم نے مان لیا، فلاں نے کہا تو ہم نے مان لیا، تو میں نے دین میں کیا جان پڑتال کی ہے؟ میں نے کہاں اس دین کو سمجھا ہے؟
یعنی اتنی زندگی ہماری گزر گئی. آپ اپنی زندگی اپنی عمر کے لحاظ سے سوچیں, میں اپنی عمر کے لحاظ سے سوچوں, کتنے سال زندگی کے چلے گئے. ہم تو وہیں اٹکے ہوئے ہیں کہ جو لکیر کے فقیر ہیں, کسی نے کہا یہ کرو تو ہم نے کر لیا, کسی نے کہا نہ کرو تو ہم نے نہ کیا. ہم نے خود کیوں نہ ریسرچ کیا, ہم نے خود کیوں نہ جانچا کہ ہمارے پاس جب کوئی حدیث آئے تو ہمیں پتہ چل جائے آیا یہ ضعیف حدیث ہے یا یہ صحیح ہے. اب یہ جو عبادت کا یہاں لکھا ہوا ہے, کیا یہ تصور اللہ کے نبی سے ہمیں ملتا ہے؟ کیا اس کا اجر و ثواب اللہ کے نبی سے منسوب ہے؟ اگر ہے تو ہمیں کر لینا چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر ہم دین کو اتنا ایزی لے لیں گے کہ خیر ہے فلاں فلاں بتا رہا تھا ایسے کرنا ہے, اب ہمیں تو نہیں پتہ, لیکن جب ہمیں پتہ تب ہوگا جب ہم اس پہ خود ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ چیز اتھینٹک ہے, اس کو میں نے خود سرچ کیا ہے, میں نے خود اس کو پڑھا ہے. اور یہ جو روزہ ہے یہ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں رکھا, اور نہ صحابہ کرام کا طرز عمل سے ثابت ہے, نہ اس رات کی عبادت ثابت ہے. ہاں آپ تہجد پڑھتے ہیں تو اس دن بھی تہجد پڑھیں, آپ روٹین وائز معمول وائز اپنی نماز کو پڑھیں, لیکن اس کے اندر کسی چیز کا اضافہ کر دینا یہ چیز جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے, عبادت میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ کوئی بھی کام اگر اللہ کے نبی نے اپنے تک محدود نہیں رکھا, یعنی اپنی زندگی کے وہ پرسنل لمحات کہ جو ہمیں کہا گیا کہ یہ امانت ہیں, اپنے باہر کسی کے ساتھ اپنی بات کو شیئر نہیں کرنا, لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں اپنی وہ باتیں بھی بتا دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم تک کوئی بات چھپی نہ رہے, ہمیں کوئی مسئلہ مسائل ڈھونڈنے کے لیے دائیں بائیں جانا نہ پڑے. ٹھیک ہے. ہمیں ہر چیز بتا دی کہ دین ہمارے لیے آسان ہو رہے. اب یہ جو عبادت ہے یہ نہ تو آپ کے صحابہ کرام سے ثابت ہے, نہ آپ کے ازواج محترات سے ثابت ہے, نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا. تو جب نہ اللہ کے نبی نے کیا, نہ ان کے صحابہ کرام نے کیا, نہ ان کے ازواج محترات نے کیا, تو ہمیں اسے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی انسان ایسی چیز کو میرے سے منسوب کر دے, یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو میں نے نہیں کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ سمجھ لے, آگ بنا لے. تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ یہ کیا بات ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے سورت میں ایک آیت بھی تو اتاری تھی نا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, کہ میں نے دین آج تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تیرے پر پورا کر دیا. جب اللہ کے نبی کے دور میں دین پورا ہو چکا ہے, اب سوچیں نا, اللہ کے نبی کے دور میں دین کا پورا ہو جانا, آیت کا نزول ہو جانا, اس بات کی گواہی ہے نا کہ اب دین میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا, نہ کمی اور نہ بیشی. ہم محبت میں کچھ لمٹ کو کراس کر لیتے ہیں, کرتے تو ہم محبت ہیں, لیکن محبت میں ہم کسی حد سے تھوڑا سا تجاوز کر جاتے ہیں. وہ تجاوز جو ہے نا وہ بھی غلط ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا نا کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, لیکن آپ اس چیز سے بچنا. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس چیز سے بچنا ہے, جو ہمیں کہا گیا اس پہ انشاءاللہ کریں گے, جس سے منع کیا گیا اس سے انشاءاللہ کوشش کریں گے بچنے کی. اس کلاس کا جو نچوڑ تھا وہ صرف یہ تھا کہ نہ اس رات کی عبادت ہے اور نہ اس دن کا روزہ ہے. آپ نے اس کو ہر زاویے سے چیک کریں اور اس پہ سرچ کریں اور دیکھیں کیا واقعی یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جنت میں کیا دیکھا اور جہنم میں جو دیکھا اس میں کیا دیکھا, کون سے لوگ تھے جو جہنم والے تھے, اور کون سے ایسے اعمال تھے کر کے جو انسان دنیا میں چلتے تھے اور قدموں کی آہٹ جو تھی وہ جنتوں میں سنائی دیتی تھی, اور خوشبوؤں کے معطر جو محل بنے ہوئے تھے ان کے پیچھے کیا وجہ تھی. وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.